السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو ریئلی سوری، کیونکہ کل ایپیسوڈ ویسے بھی میں آپ کو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ سنڈے کا دن بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے بالکل ٹائم نہیں بچتا۔ کل سے بچے یہیں پہ ہیں کیونکہ ان کے ویکیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو اب بچے یہیں میرے پاس رہیں گے، تو جیسے تیسے کر کے میں باقی سارے دن پہ ایپیسوڈ دوں گی، لیکن سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ باقی میں اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پر میں نے پرسوں کی ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی، کیونکہ بچے اندر ہلا گلا کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اجازت نہیں دیتے کہ ان کے انٹرٹینمنٹ میں کسی چیز کی کمی ہو۔ ٹام اینڈ جیری گیمز اور یہی سب کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم ان کے کمرے میں اگر بیٹھ کے لکھیں تو وہ کہتے ہیں آپ کیوں شور مچا رہی ہیں؟ ہم کوئی شور مچا رہے ہیں؟ ہم بچے ہو کے شور نہیں مچا رہے، اور آپ اتنا زیادہ شور مچا رہی ہیں۔ تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ہے نا، آج کل کی جنریشن تو اب میں ہمارے زمانے کی بات کروں گی تو آپ سوچیں کہ میں کون سے زمانے کی ہوں۔ تو آج کل کے بچے بہت ہوشیار ہیں، بہت زیادہ۔ تو باقی بس اتنا ہی ہے کہ سنڈے کا ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ اور باقی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں سلو پڑھتی ہوں۔ میں سلو اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ کچھ انڈینز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیز تیز سمجھ میں نہیں آتا، آپ آرام سے ریڈ کیا کریں، کیونکہ جن کو تیز تیز سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کا ریڈ کر لیتے ہیں، ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی۔ تو آپ یہ کیا کریں کہ ہمیں آہستہ آہستہ پڑھ کر بتایا کریں۔ ویٹ اے منٹ، میں اپنی چھوٹی سی ڈارلنگ کو گیم لگا کے دے دوں فون میں۔ یہ لو ایمان بیٹا کھیلو۔ اور سوری، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں کو میری اسپیڈ سلو لگتی ہے، وہ اسپیڈ ایک آپشن ہوتا ہے یوٹیوب پہ، اس سے تیز کر لیا کریں اسپیڈ۔ اور باقی جن کا وہ کم ہوتا ہے، جس کو میں مطلب جس کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا تیز بولتی ہوں، تو وہ اسپیڈ سلو بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں واقعی وہ لسٹ جو چلتی ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے۔ اور آلریڈی میں سلو ہی کرتی ہوں کیونکہ میرے انڈین ریڈرز کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو باقی آپ خود ہی سیٹ کر لو، کیونکہ یوٹیوب پہ کافی سارا سسٹم ہے، خاص کر جو کہ ہندی میڈیم میں جن کو نہیں آتا اردو پڑھنا، ان کے لیے میں سلو ہی ریڈ کروں گی اور سلو ہی آگے لے کر جاؤں گی۔ باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی۔ جن لوگوں کو سننا نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ نہ پڑھا کریں ہم خود پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ میوٹ کر لیا کرو، کیونکہ میں جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ تیز اسپیڈ کر سکتے ہیں، میں ان کے لیے ہرگز نہیں پڑھتی ہوں۔ میں ان کے لیے پڑھتی ہوں جو یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ایک لڑکی نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہی میری نظر بہت ویک ہو گئی ہے، تو میں پڑھ نہیں پاتی، آپ کا سن لیتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اوبویسلی میں آپ کے سارے ناول میں پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ خود اس کو ریڈ کریں تو نظر خراب نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہو گئی کہ میں خود ہی ریڈ کرتی ہوں۔ باقی ابھی باتیں بہت زیادہ ہیں، ایک دن کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں اور میری باتیں ختم ہونے میں آتی نہیں ہیں، تو ہم پہلے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ باقی آپ کو ناول کیسا لگتا ہے، کون سا کردار سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا کردار پسند نہیں ہے، مجھے سب کچھ بتایا کریں، اور انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو ایک ویک کے 6 دن ایپیسوڈ ملے گی۔ 7ویں دن ہو سکتا ہے کسی دن سرپرائز کا موڈ بنے تو میں آپ کو دے دوں، لیکن گارنٹی نہیں دیتی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ اور گاڑیاں چل رہی ہیں نیچے، جیسے آج کل پیٹرول کی وجہ سے ویسے بھی اچھا خاصا وہ بنا ہوا ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گی، بالکل اسی طرح سے اگنور کریں جیسے یہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، گاڑیوں کو اس طرح سے اگنور کریں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم، قسط نمبر 7، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً ہی اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب تک زرشے آ چکی ہوگی۔ اس کا ارادہ زرشے کے ساتھ آج بازار جانے کا تھا، لیکن اسے نیچے آ کر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ زرشے آج کام میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ کیا بات ہے، آج تو بہت کچھ بن رہا ہے گھر میں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وہ ساری دیچکیوں کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتے اندر بننے والے پکوان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے نا زرشی ڈارلنگ، آج تو تم بڑے کام کر رہی ہو، کہیں تمہارا رشتہ تو نہیں آ رہا؟ ہائے، اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو تم یہاں کے بجائے اپنے گھر میں یہ سارے پکوان بنا رہی ہوتی۔ کیوں،
ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اس کے دائیں بائیں ہوتے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج تمہاری چاچی بیگم نے بس اتنا ہی بتایا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں، تو ان کے لیے آنے کے لیے اچھی خاصی تیاری کرنی ہے، تو بس اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں سب۔ وہ اسے مختصر سا جواب دیتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اتنی گرمی میں تم دونوں؟ یہاں ایک منٹ نہیں رکا جا رہا اور تم صبح سے نہ جانے کون سے کاموں میں لگی ہوئی ہو۔ بس بہت ہوا، اب جا کر باہر آرام کرو۔ اچانک آنے والی زوار کی آواز پر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو بس ابھی آئی ہوں اٹھ کر یہاں، میری تو آنکھ ہی لیٹ کھلی تھی، دن کو اتنی پڑھائی میں لگی رہی تھی۔ پر یہ زرشے ہے نا، صبح سے لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی کی خاطر تواضع کے لیے اس بیچاری کو چولہے میں جھونکا ہوا ہے۔ چلو اب نکلو یہاں سے، چلو اور باہر ذرا ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ زوار کے کہنے پر اس نے بھی زرشے کی حالت کی طرف غور کیا تھا۔ صبح سے گنچکر بنی ہوئی تھی۔ نہیں بس ہو گیا کام، رہتا ہی کتنا ہے۔ وہ پھر آج شاہ بیگم نے دیکھ لیا نا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گی۔ اس گھر میں بس ایک چچی بیگم ہی تھی جو انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اکثر اس کے سامنے تو اسے بھی کسی کی دی گئی سب کے سامنے ان کے دیے گئے نام چاچی بیگم سے مخاطب کرتی تھی، لیکن باقی سب کے سامنے وہ احتیاط کرتے ہوئے شاہ بیگم کہتی تھی، ہو جائیں گے کام، باہر نکلو یہاں سے۔ باقی سب ملازموں کو گھر میں تنخواہ دی جاتی ہے اور تم یہ سارے کام کیوں کر رہی ہو؟ تم اس گھر میں صرف میرے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھی گئی ہو، کسی کے مہمانوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نکلو یہاں سے۔ زراور نے ذرا غصے سے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ کہاں وہ اسے شہزادیوں جیسی زندگی دینا چاہتا تھا اور کہاں اس کے گھر والے اسے ملازموں سے بھی بدتر رکھتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف چاچی بیگم کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ان کے مطابق اس کی تنخواہ اس کے کام سے زیادہ تھی اور اکثر وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتی تھی تاکہ بقول ان کا پیسہ حرام نہ ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہ جی، لیکن شاہ بیگم غصہ ہوں گی۔ وہ نظر جھکا کے بولی تھی، ان سے میں خود بات کر لوں گا، تم لوگ نکلو یہاں سے۔ اس نے پھر سے سختی سے کہا، چلو لگتا ہے اب تم تھپڑ کھا کر ہی ماننا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر گھسیٹتے ہوئے عنایا بولی تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ویسے کیا لگتا ہے تمہیں کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ چاچی بیگم کی لاڈلی بہن کی بیٹی یمنا یہاں تشریف لا رہی ہیں زراور بھائی پر ڈورے ڈالنے کے لیے۔ عنایا اس کے ساتھ آتے ہوئے باہر کہنے لگی، یا خدایا لڑکی، اپنے عمر کے مطابق باتیں کیا کرو، کیا سوچ ہے تمہاری؟ کبھی اپنی عمر کو دیکھو۔ اس عمر میں لڑکیاں یہ ساری باتیں نہ تو سوچتی ہیں اور نہ ہی کرتی ہیں۔ یہ ڈورے ڈالنے والی بات، اپنے جال میں پھانسنے والی ساری باتیں آپ کی عمر کی عورتوں پر سوٹ نہیں کرتی، پکی عمر کی عورتوں پر سوٹ کرتی ہیں، تم جیسی لڑکی پر نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، زرشی ڈارلنگ، ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی چیزیں دیکھ لی ہیں۔ عنایا کا جواب تلخی سے بھرپور تھا، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ زرشے بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ جن چیزوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان میں مت پڑا کرو۔
وہ شرمندہ سی ہو کر کہنے لگی تو عنایا مسکرا دی۔ ارے یار، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو۔ میں تو بس جاننا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جس کے لیے اتنی تیاری کی جا رہی ہے۔ ویسے یہ یمنا باجی تو 2 مہینے پہلے بھی آئی تھی، تب تو ان کے لیے اتنی خاطر تواضع کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اس بار کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے اس بار زراور بھائی کا رشتہ پکا ہو ہی جائے گا اور وہ چڑیل میرے بھائی کے گلے پڑ جائے گی۔ وہ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ یہ واقعی ہی پریشانی والی بات تھی کیونکہ یمنا زرشے کو بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ عجیب نکچری سی لڑکی تھی۔ وہ دونوں تو ویسے بھی اسے میک اپ کی دکان کہتی تھی اور یہ نام اس کی پرسنالٹی پر سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اسے ہسپتال میں تلاش کرتے کرتے تھک کر آخرکار مقرر شاہ کو فون کر کے انفارم کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہسپتال واپس پہنچا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کا اظہار اس نے ان دونوں کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کیا تھا۔ غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جبکہ وہ دونوں مسلسل اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ ان کی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں ایک چھوٹی سی لڑکی کیسے چکما دے کر یہاں سے بھاگ نکلی تھی، اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ایسا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو اس کی سیکیورٹی کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ میں تم دونوں کو اس نوکری سے فارغ کر رہا ہوں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ مقرر شاہ کی سیکیورٹی کے طور پر کام کر سکو اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ ان دونوں کو کہتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اسے کہیں سے بھی اپنی منکوحہ کو تلاش کرنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، کب کہاں جائے گی۔ بس اسے کسی بھی طرح سے مقرر شاہ کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، وہ انسان نہیں حیوان تھا جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کیا تھا۔ اس کی ذات سے بھی اس سے صرف مطلب کی حد تک دلچسپی تھی۔ یقیناً صرف اور صرف دولت کی وجہ سے ہی اس کے پیچھے آ رہا تھا، ورنہ اس جیسی لڑکی سے وہ کیا مطلب حاصل ہو سکتا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے بری طرح سے تھک چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ نہ تو رک سکتی ہے اور نہ ہی واپس گھر جا سکتی ہے۔ اسے گھر سے اکیلے نکلنے کی عادت ہرگز نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا کے لوگ کیسے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر اٹھنے والی ایسی نگاہیں دیکھی تھی جنہیں سمجھنا ایک عورت کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا اپنی جان کی۔ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر پھرپھرا رہی تھی، بالکل کسی چڑیا کی مانند۔ 3 دن تک وہ ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھی رہی جہاں 24 گھنٹے عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ یہاں لوگوں کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس جگہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ مرد حضرات اسے عجیب طریقے کے اشارے کرتے، کچھ تو پیسوں کی آفر کرتے۔ اگر وہ ان سے تھوڑا کنارے پر عورتوں کے پاس جا کر رک جاتی تو عورتیں بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھیں، لیکن وہ اپنی زندگی وہیں پر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا۔ اسے کیسے بھی فیضان ملک کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے اس آدمی کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ اگر فیضان ملک اس کا محافظ تھا تو اب تک کیوں نہیں آیا تھا اسے بچانے کے لیے؟ اس نے اسے تلاش بھی کیا ہوگا۔ وہ فیضان کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ اس کے بابا کا بے حد خاص دوست تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے اپنے آپ پر کسی کی گہری نگاہ محسوس ہوئی۔
اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کافی ساری عورتیں ٹرین پر چڑھ رہی تھیں، جبکہ اس کے پاس 2 عجیب طرح کے مرد کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو پچھلے 2 دن سے اپنے آس پاس منڈراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اسی پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ یقیناً سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی بے آسرا بے سہارا لڑکی ہے۔ ان کی نیت کو سمجھتے ہوئے وہ فوراً اس جگہ سے اٹھی، لیکن سر بری طرح سے چکرا گیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ یہاں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ پانی تو مل جاتا تھا، لیکن کھانے کا ایک نوالہ بھی اسے اب تک نصیب نہ ہوا تھا۔ لیکن اس وقت اسے اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی۔ ان لوگوں کی نیت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ پیچھے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ اپنی عزت پر وہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے ہمت کر کے وہ بھاگنے لگی۔ اسے کیسے بھی اس جگہ سے نکلنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا اس نے نہ چھوڑا تھا۔ اسے ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دوسری طرف حویلی میں سب لوگ پریشان تھے۔ دادا جان کو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی پوتی اس طرح کہیں دور بھاگ گئی ہے تو یقیناً ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ جس چیز سے وہ اسے بچانے کے لیے اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے، وہ اسی طرف جا رہی تھی۔ وہ ان کی پوتی تھی، انہیں اپنی پوتی ہر حال میں چاہیے تھی۔ انہوں نے ہی سید مقرر شاہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اس کے ساتھ ان کی پوتی نہ آ جائے تب تک وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے مطابق اس عورت یا مرد کے جنازے پر جانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ان کی پوتی کے پاس رکنا ضروری تھا۔ اسے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مکرش کو اپنے خاندان کا سب سے سمجھدار، ذمہ دار بیٹا سمجھتے تھے۔ اس نے دادا جان کو یقین دلایا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اسے ڈھونڈ لائے گا، اور جب تک وہ اسے نہیں مل جاتی اور وہ اسے اپنے ساتھ حویلی نہیں لے جاتا تب تک وہ انہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ وہ دادا جان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ اپنے 5 پوتوں میں سے وہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس کے معاملے میں اکثر لڑنے لگ جاتے تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی سزا میں انہوں نے اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اس کی اپنی ضد بھی تھی کہ وہ اس لڑکی کے بغیر حویلی میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس کی ملکیت تھی، لیکن اس کی وجہ سے اسے اس کے اپنوں کا چہرہ دیکھنے سے محروم کر دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کی نظر میں ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا وہ اسے ہر قیمت پر دینا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تو بتائیں مجھے آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں ایپیسوڈ شارٹ ہے، تو آئی نو کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، مجھے پتہ ہے کہ جتنی میں قسط دیتی ہوں اس سے اگر اس کو ہم 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں تو 3 پارٹس میں دیتی ہوں، میں 4 نہیں دیتی۔ تو ہوا یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ گرمیاں ہیں تو لکھا نہیں جاتا، موبائل بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چیز مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیمرے والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے موبائل اس حد تک گرم ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا، اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں آگے کہ جب ایسا ہو جائے تو اب مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے، جس کے ایک موبائل خراب ہو جائے نا
تو دوسرے پر رسک نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اسی پہ بڑی مشکل سے لکھ پاتی ہوں. تو اور یہ جو موبائل ہے میرے ہاتھ میں، میرا ٹیب، یہ میرا موسٹ فیوریٹ فون ہے. اسی پر میں نے لکھنا سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ یہ اب بھی میرے ساتھ ہے، یہ میرا ساتھ نبھا رہا ہے 3 سال سے، اور میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ یہ آگے بھی ایسے ہی میرا ساتھ نبھاتا رہے. لیکن ان گرمیوں میں یہ ضرورت سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے. آئی تھنک گرمیاں بہت زیادہ ہیں یا کچھ ایسا ہے. ایک تو بجلی بہت زیادہ جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے. مطلب حد درجہ بجلی جاتی ہے اور کوئی لمٹ ہی نہیں ہے بجلی جانے کی. کل ہمارا دن کافی اچھا گزرا، سنڈے والا. بجلی بہت کم گئی، اور ایسا کیوں ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کیونکہ جو کہ ہمارے صدر پاکستان ہیں، صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، پتہ نہیں سیم ہی ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ. تو وہ جو ہیں وہ ہمارے یہاں اس ایریا کی طرف آنے والے تھے. ان کا کوئی خاص بندہ ہمارے ایریا کی طرف آیا ہے، تو ان کی خدمت کی وجہ سے ہمارے ایریا میں لائٹ بند نہیں کی گئی. تو تقریباً سارا دن لائٹ رہی تھی، اور پھر آج واپس وہ جو تھے وہ چلے گئے. 1 منٹ گاڑی جا رہی ہے. دیکھ لیں گاڑی کی آواز کتنی زیادہ. تو جو تھے وہ چلے گئے، تو واپس بجلی اپنی روٹین پہ آ گئی ہے. مطلب کہ بجلی ہمارے 24 گھنٹوں میں سے ہمیں 6.5 گھنٹے بجلی دی جاتی ہے. اور آپ خود یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ان 6 گھنٹوں میں بندہ لکھے یا چارج کرے یا کیا کرے، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کچھ دن جب تک یہ بجلی کا بحران ہے تب تک آپ لوگ بھی گزارا کریں اور ہم لوگ بھی گزارا کریں گے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.